بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پسندیدہ برگزیدہ بندوں میں شامل فرما کے آپ پہ اپنا رحم و کرم کی برکھا ہر وقت اللہ تعالیٰ برساتا رہے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 202 پڑھیں گے اور آج کے سبق میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 اور 173 پڑھیں گے۔ ترجمے کا آغاز کرنے سے پہلے یہ جو 3 رنگ دیے گئے ہیں، رنگوں کی مدد سے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے 2 اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی علامات کے ذریعے آپ پہچان کر کے، اگر آپ کو قواعد نہیں آتے، صرف نحو عربی گرامر آپ نے نہیں پڑھی، تو صرف آپ نے علامات کے ذریعے سے پہچان کر کے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا ہے۔ تو اس میں جو سرخ رنگ ہے وہ ایک علامت کے لیے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، اور کالا رنگ جو ہے وہ اصل لفظ کے لیے۔ جو کالے رنگ کے اندر ہوں گے وہ اصل لفظ ہوں گے، باقی جو 2 رنگ ہیں ان کے اندر وہ الگ الگ، اگر ایک علامت ہے تو ایک رنگ ہوگا، اگر 2 علامتیں ہیں تو پھر 3 رنگ ہوں گے، یعنی ایک اصل لفظ اور 2 دوسرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم بارک وسلم وصلی علیک ما تحب وترضی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین استجابوا، جن سب نے قبول کیا، للہ اللہ کے حکم کو، والرسول اور اس کے رسول کے حکم کو، من بعد ما اصابہم الکرہ، اس کے بعد کہ انہیں پہنچا زخم، للذین ان کے لیے، احسنوا جن سب نے نیکی کی، منہم ان میں سے، واتقوا اور ان سب نے پرہیزگاری اختیار کی، اجر عظیم، کیا ہے ان کے لیے؟ اجر عظیم ہے، یعنی بہت بڑا اجر ہے۔ الذین وہ لوگ جو، قال لهم الناس کہا ان سے لوگوں نے، ان الناس بے شک لوگوں نے، قد جمعوا یقیناً جمع کیا ہے، لکم تمہارے لیے لشکر، فاخشوہم تو تم سب ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا تو بڑھا دیا انہیں ایمان میں، وقالوا اور وہ سب کہنے لگے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں واو جو ہے یہ سرخ رنگ کے اندر ہے، قالوا، قالا یہ جو ہے یہ بلیک کلر کے اندر ہے، اصل لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے قالا یقولو کا معنی ہوتا ہے کہنا۔ واو الف جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، یعنی یہ 3 چیزیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، 3 رنگ ہیں، نیچے 3 رنگوں میں اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ یہ 3 علامتیں ہیں، ایک اصل لفظ ہے، 2 علامتیں ہیں، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ وقالوا اور وہ سب کہنے لگے، حسبنا اللہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین استجابوا جن سب نے قبول کیا، للہ اللہ کو، یعنی اللہ کو پھر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے حکم کو، والرسول اور اس کے رسول کے حکم کو، من بعد ما اصابہم الکرہ اس کے بعد کہ انہیں پہنچا زخم، یعنی انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، زخمی ہونے کے بعد، جنگیں لڑنے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دیا کہ ہم خسارے میں آ گئے یا ہم پریشان ہو گئے۔ للذین ان کے لیے، احسنوا جن سب نے نیکی کی، منہم ان میں سے، واتقوا اور ان سب نے پرہیزگاری اختیار کی، اجر عظیم ان کے لیے اجر عظیم۔ اب اگر انہوں نے زخم برداشت کیے ہیں، آپ کی اطاعت کو نہیں چھوڑا، تو اب اللہ نے بھی ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے۔ الذین وہ لوگ جو، قال لهم الناس کہا ان سے لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لکم بے شک لوگوں نے یقیناً جمع کیا ہے تمہارے لیے لشکر۔ یہاں پہ لشکر جو ہے یہ بریکٹ کے اندر لکھا ہو، تو اوپر یہ لکم جو ہے اس کا معنی تمہارے لیے، لشکر صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، یعنی کیا انہوں نے جمع کیا ہے؟ لشکر کو جمع کیا۔ فاخشوہم تو تم سب ڈرو ان سے، تو انہوں نے جمع کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کو ڈرانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ کرتے فرمایا، فزادہم ایمانا تو بڑھا دیا، زاد فا کا معنی تو، زیادہ بڑھا دیا، ہم انہیں کس چیز میں؟ ایماناً ایمان میں، وقالوا اور وہ سب کہنے لگے، حسبنا اللہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ یہ کالا رنگ جو ہے اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، یعنی جو کالے رنگ کے اندر الفاظ اس کے اندر آئیں گے
وہ تقریباً 65% ہے۔ نیلے رنگ کے اندر بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہیں جو تقریباً 20% ہیں، اور سرخ رنگ کے اندر استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں وہ تقریباً 15%، جنہیں نئے الفاظ یا آپ مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ باقی جتنے بھی الفاظ ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کالے جو ہیں وہ آپ کو زیادہ تعداد میں نظر آئیں گے جو تقریباً 65% ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین، اب یہ یہاں پہ آپ نیلے رنگ کے اندر دیکھ رہے ہیں تو یہ نیلے رنگ کے اندر الذین یہاں آ گیا، للذین آ گیا، پھر الذین آ گیا، یعنی کتنی بار یہ ایک آیت میں ہی آ چکا، اسی سے آج کے سبق میں آ چکا۔ تو یہ جتنے بھی الفاظ بار بار آنے والے ہیں نا ان کو نیلے رنگ کے اندر ظاہر کیا ہے۔ تو آپ نے یہ ذہن نشین کر لینا کہ جو اگر نیلے رنگ کا لفظ کوئی آتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لفظ میں نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ میں نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ الذین استجابوا، جنہوں نے قبول کیا، للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو، من بعد ما اصابہم الکرہ، اس کے بعد کہ انہیں زخم یعنی صدمہ پہنچا، للذین احسنوا منہم، ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے، واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کی، اجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ ان سے کہا لوگوں نے، ان الناس، بے شک کافر لوگ، قد جمعوا لکم، یقیناً جمع کیا تمہارے لیے بڑا لشکر، فخشوہم، تو تم ان سے ڈر جاؤ، فزادہم، اس بات نے مزید بڑھا دیا ان کے ایمان کو، انہوں نے ڈرانا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کے اندر اور اضافہ کر دیا، کیونکہ جو ایمان والا ہوتا ہے نا اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، لوگوں کا ڈر نہیں ہوتا۔ جو لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں یا لوگوں سے ڈراتے ہیں وہ ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمارے دل کے اندر بھی اللہ کا خوف ہو۔ تو یاد رکھو جو اللہ کے لیے ڈر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا نا اس کے لیے میں نے جنت کے اندر اس کے لیے میں نے 2 جنتیں رکھی ہیں، جو بڑا مقام ہے۔ وہ لوگ جو متقی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، یہ جو وعدہ ہم نے جنت دینے کا کیا نا یہ متقی لوگوں سے، متقی کسے کہا جاتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو انہوں نے لوگوں کی زیادتی اور ان کے لشکر کو دیکھ کے نہیں ڈرے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مزید ان کے ایمان کے اندر اور اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا، اور وہ کہنے لگے، حسبنا اللہ، کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں، قرآنی الفاظ کی اردو میں استعمال کی وضاحت یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ استجابو، استجابت، مستجاب الدعوات، ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اصابہم، مصیبت، مصائب، یعنی جتنے بھی الفاظ اگر ایک ایک الفاظ کا میں آپ کے سامنے اکیلا ترجمہ اور وضاحت رکھوں تو کافی سارا وقت آپ کا صرف ہوگا۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جمعوا، فخشوہم، جتنے بھی الفاظ ہیں یہ اردو کے اندر ہم ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں، وکیل، وکالت، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی آسان انداز ہے، اگر آپ تھوڑا سا توجہ اور محنت کریں تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے کے اندر ہی آپ قرآن پاک کا ترجمہ سمجھ آ جائے گا۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور جو بھی آپ سبق پڑھتے ہیں اس کی تشریح جو ہے ڈسکرپشن میں دی جاتی ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ پڑھا کریں، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر ضرور کیا کریں۔ ویسے تو ماشاءاللہ آپ کافی شیئر کرتے ہیں لیکن پھر بھی کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی سبق جو ہے وہ رہ نہ جائے، آپ اس کو آگے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ میرے لیے اور آپ کے لیے کل قیامت کے دن صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے اور آپ کے لیے کامیابی کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔